الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سانپ جب مشکلات کے اندر ہو، اس مشکل سے اس سانپ کو بچانا کیسا ہے؟ پھر آپ کیا یہ علم رکھتے ہیں کہ اگر وہ سانپ ان مشکلات سے بچ گیا، ان مشکلات سے وہ نکل آیا، تو پھر وہ انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ اگر آپ کو نہیں علم تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ ضرور بدلے گی۔ اور سامعین، کہتے ہیں کہ ایک بندہ مسافر تھا، سفر پر روانہ ہوا، تو اب اس کے سفر کے درمیان ایک ایسی جگہ آئی جہاں کچھ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں کے درمیان ایک سانپ پھنسا ہوا تھا، اور گویا وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس انسان کو پکار پکار کر کہہ رہا ہو، مجھے بچا لو، مجھے ان جھاڑیوں سے نکال لو، میں مر جاؤں گا، میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو۔ گویا اللہ رب العزت نے اس انسان کے دل میں رحم پیدا کیا۔ بسا اوقات انسان جو ہے نا، انسان بڑا رحم دل ہوتا ہے، انسان کے دل میں کبھی رحم بھی پیدا ہو جاتا ہے، جتنا بڑا ظالم ہو۔ بہرحال اس کے دل میں پتہ نہیں کیسا رحم آیا، تو اس انسان نے، اس مسافر نے ایک لکڑی کی مدد سے اس سانپ کو بچا لیا۔ جو ہی سانپ بچا، جو ہی سانپ مشکلات سے باہر آیا، تو سانپ نے اس انسان کو کہا، میں نے آپ کو ڈسنا ہے۔ تو انسان نے کہا، دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، میں نے آپ کو مشکلات سے نکالا ہے، میں نے آپ کی جان کو بچایا ہے، مجھے اس نیکی کا بدلہ آپ بدی سے دے رہے ہو، مجھے اس نیکی کا بدلہ برائی سے دے رہے ہو۔ تو سانپ نے کہا، تمہاری فطرت ہے نیکی کرنا، تم نے نیکی کر دی ہے، لیکن ہماری فطرت ہے ڈسنا، ہم نے تو ڈسنا ہے تمہیں۔ تو بہرحال باتیں بڑھتی گئی، تکرار ہوا باتوں کے اندر۔ تو انسان نے کہا، بات یہ ہے، ہم اس بات کو کسی دوسرے کی عدالت میں لے جاتے ہیں، کسی تیسرے کی عدالت میں لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے جو فیصلہ آئے گا ہمیں منظور ہوگا۔ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ دوسرے کے پاس لے جائیں۔ تو گویا یہ فیصلہ، یہ بات ایک گائے کے پاس لے گئے، گائے کی عدالت میں بات رکھی گئی۔ تو گائے کو سارا واقعہ بتایا، اس طرح یہ سانپ مشکلات میں تھا، جھاڑیوں کے درمیان پھنسا تھا، تو میں نے اس سانپ کی مدد کی ہے، اب یہ سانپ مجھے ڈسنا چاہتا ہے، مجھے نیکی کا بدلہ جو ہے بدی سے دے رہا ہے، میرے ساتھ برائی کر رہا ہے یہ۔ تو گائے نے کہا، ہاں بالکل صحیح کر رہا ہے کہ نیکی کا بدلہ ہوتی برائی ہے، نیکی کا بدلہ بدی ہوتا ہے، اس لیے اس کو وہی کرنا چاہیے جو یہ کر رہا ہے۔ تو انسان نے پوچھا گائے سے، بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے مالک کی خدمت کرتی رہی، میں نے اپنے مالک کو دودھ پلایا ہے، میرا مالک مجھے چارہ ڈالتا تھا، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لہٰذا بوڑھی جب ہوئی ہوں تو میرا مالک میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا، مجھے چارہ ہی نہیں ڈالتا، میں اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہوں اس وقت، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، میں نے اپنا دودھ پلایا ہے، لیکن میرا مالک میرے سے وفا نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ بدی ہے، نیکی کا بدلہ برائی ہے۔ تو بہرحال اب سانپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو سانپ نے کہا، اب تو میں پکا آپ کو ڈسوں گا، میں نے تو آپ کو ڈس کے رہنا ہے۔ تو بہرحال انسان نے پھر گزارش کی، بھئی ہم ایک بار کسی اور کی عدالت میں جاتے ہیں، کسی اور سے فیصلہ یہ کرواتے ہیں، پھر جو فیصلہ آئے گا مجھے منظور ہے۔ تو گویا اس بات کو ایک گدھے کے پاس لے گئے، ایک گدھے کی عدالت میں یہ فیصلہ آیا، گدھے کی عدالت میں یہ بات کی گئی۔ تو گدھے نے کہا، بالکل صحیح کر رہا ہے سانپ، نیکی کا بدلہ بدی ہے، نیکی کا بدلہ برائی ہے۔ بھئی انسان نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے بھئی؟ تم نے کس کے ساتھ نیکی کی تھی، یا تمہارے ساتھ کس نے نیکی کی تھی؟ تو اس گدھے نے کہا، میں نے ساری زندگی اپنے مالک کی خدمت کی ہے، جب میں جوان تھا میری ہڈیوں کے اندر طاقت تھی، میرے جسم کے اندر طاقت تھی، میں اپنے مالک کی ہر بات مانتا رہا، میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا، لیکن جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے مالک نے مجھے گھر سے بھگا دیا ہے، میں گھر سے بے گھر ہو گیا ہوں۔ اب میں بوڑھا تھا، مالک کا حق یہ تھا کہ میرے ساتھ وفا کرتا، مجھے اپنے گھر میں رکھتا، لیکن میرے مالک نے مجھے نکال دیا ہے، میں جو نیکی کرتا رہا اس نیکی کا بدلہ مجھے مالک نے بدی سے دیا ہے، اس لیے لہٰذا نیکی کا بدلہ جو ہے وہ بدی ہے، نیکی کا بدلہ برائی ہے۔ جب یہ فیصلہ آیا تو سانپ نے کہا، اب تو میں پکا ڈسوں گا تمہیں، اب تو میں نے معاف نہیں کرنا، اب میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن انسان نے پھر گزارش کی، بھائی ایک موقع دے دو، ہم کسی تیسرے بندے کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ مجھے منظور ہے۔ لہٰذا پھر وہ فیصلہ، وہ بات ایک بندر کے پاس لے گئے۔ بندر کی عدالت میں جب یہ بات پہنچی تو پھر بندر نے ایک شرط رکھی۔ بندر نے کہا، میری ایک شرط ہے، میں اس شرط پہ فیصلہ سناؤں گا۔ میری شرط یہ ہے کہ جن جھاڑیوں سے اس سانپ کو نکالا تھا نا، مجھے وہاں پر لے چلو، میرے سامنے پھر اس سانپ کو ان جھاڑیوں کے اندر پھینک دو، پھر ان کو نکالو، پھر سانپ کو ان جھاڑیوں سے نکالو،
یہ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے کرو، پھر میں فیصلہ سناؤں گا کیا کرنا چاہیے۔ گویا بندر کی بات مانی گئی، بندر کی شرط کو قبول کیا گیا۔ ان جھاڑیوں کے پاس پہنچے جہاں سے یہ سانپ کو نکالا تھا انسان نے، ان جھاڑیوں کے اندر سانپ کو دوبارہ پھینک دیا۔ گویا بندر کی شرط پوری ہو گئی۔ اب سانپ نے کہا میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو، مجھے نکالو یہاں سے۔ تو پھر انسان دوبارہ اس سانپ کو نکالنے لگا، تو پھر بندر نے منع کر دیا، بھائی نہ نکالو، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سانپ ہے، یہ تمہیں ڈس لے گا، یہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہاری جان لے لے گا، یہ سانپ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اب یہاں پر سبق آموز بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسانوں سے وہ جو بندر تھا نا، وہ بڑا عقل مند تھا، بڑا عقل والا تھا، کیونکہ وہ سانپ کی چال کو سمجھ چکا تھا۔ آج میرے اور آپ کے درمیان میں کتنے سانپ انسان نما گھومتے ہیں جو مجھے اور آپ کو الگ الگ طریقوں سے اور الگ الگ ناموں سے ڈستے ہیں، لیکن میں اور آپ محسوس ہی نہیں کرتے، مجھے اور آپ کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ سانپ ہمیں ڈس کے چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ان سانپوں سے بچ کر رہیں، جن کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بدی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور دیکھیں، جانچ پڑتال کریں، آنکھیں کھولیں، کون سے وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں۔ ہم تو ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس نیکی کا بدلہ وہ برائی سے دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور فرما دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔